عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام بڑی عظمتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے تو میرے عزیزوں، حسینیت یہ نہیں کہ محرم کے دنوں میں ڈھول بجایا جائے، تعزیہ اٹھایا جائے، تعزیہ بنایا جائے۔ حسینیت یہ نہیں ہے، بلکہ حسینیت یہ ہے کہ امام حسین کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے کام کیجئے کہ امام حسین کی روح کو سکون ملے، امام حسین خوش ہوں کہ واقعی میں جو محنت میں نے کی اسلام کو سجانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، واقعی میں میرے نبی کی امت اسی کام کو کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے محرم کے دنوں میں جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون پہنچے۔ تو میرے عزیزوں، یہ محرم کے دن بڑے عظمتوں والے اور رحمتوں والے دن ہوا کرتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کا دن اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا ہوا کرتا ہے کہ میرے عزیزوں، لیکن ہم اس دن کو گھومنے میں اور ہم اس دن کو گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، میلوں میں گھومنے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ میرے پیارے عزیزوں، یہ دن گھومنے کا نہیں، یہ دن گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومنے کا نہیں، بلکہ یہ دن اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں ان دنوں میں، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ان دنوں میں بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت جس کو توفیق دے تو وہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرے۔ میرے پیارے عزیزوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشرہ سے لے کر عاشورہ تک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فردوس اعلیٰ کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیے اس دنوں میں روزہ رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے 1000 عمرے کا، 1000 حج کا اور 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے میں اللہ رب العزت کتنا ثواب اور کتنی نیکیاں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مشرق سے مغرب تک ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مکان بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ 10 محرم الحرام کی فضیلت ہے، اس لیے 10 محرم الحرام کو ہم روزہ رکھیں اور ہم نیک کام کریں۔ میرے عزیزوں، یہ دن گھومنے کے نہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، دیکھیے 10 محرم الحرام کا صرف ایک دن کا آپ روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت آپ کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس دن کی بڑی عظمت ہے، اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیے یہ دن اتنی عظمتوں والے دن ہوتے ہیں، لیکن ہم ان دنوں کو گھومنے میں، تعزیہ بنانے میں، ڈھول بجانے میں نکال دیتے ہیں۔ میرے
عزیزو یہ دن ڈھول بجانے کے، تعزیہ بنانے کے نہیں ہوتے، بلکہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان دنوں میں اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم اللہ رب العزت ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ان دنوں میں اللہ رب العزت کو خوش کریں، وہ کام کریں جس سے امام حسین کی روح کو سکون پہنچے۔ تو میرے عزیزو جو امام حسین کو سکون پہنچاتا ہے، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی گویا کہ اس نے پروردگار سے محبت کی۔ تو میرے عزیزو امام حسین کے لیے آپ ایسے کام کیجئے کہ جس سے امام حسین کی روح کو سکون پہنچے۔